اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن لے گا اور اس کی تعمیل کرے گا اور اس پر لازم بھی یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کا حکم سنے گی اور اس کی تعمیل کرے گی اور اس پر لازم بھی یہی ہے، اے انسان تو کشاں اپنے پروردگار کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے۔ بس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور اپنے لوگوں کی طرف خوش و خرم لوٹے گا، اور جس کا نام اعمال اس کے پس پشت دیا جائے گا تو موت اور تباہی کو پکارے گا اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ شخص دنیا میں اپنے لوگوں میں خوش رہتا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ کبھی اپنے خدا کے پاس لوٹ کر نہیں جائے گا، کیوں نہیں؟ بے شک اس کا پروردگار اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو وہ یعنی رات سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورا ہو جائے۔ تم یوں ہی تدریجاً زینہ بے زینہ چڑھنا ہے اور ایک ایک منزل طے کرنی ہے، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر لوگ تو الٹا اسے جھٹلاتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے دلوں میں جمع کر رہے ہیں۔ آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ہاں البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے برجوں یعنی کلوں والے آسمان کی، اور وعدہ کیے گئے دن یعنی قیامت کی، اور گواہ کی قسم اور اس چیز کی جس کی گواہی دی جائے گی، غارت ہوئے خندق والے جس میں بھڑکتے ہوئے ایندھن والی آگ تھی، جبکہ وہ اس خندق کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اہل ایمان کی کسی چیز کو ناپسند نہیں کیا، یعنی ان میں کوئی عیب نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب ہے اور سزاوار ستائش ہے، وہ جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر گواہ ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیا اور پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ سے جلنے کی سزا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی گرفت بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرنے والا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا محبت کرنے والا ہے۔ وہ عرش کا مالک اور بڑی شان والا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ بلکہ یہ کافر و منکر تو جھٹلانے میں لگے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے، بلکہ وہ بڑی شان والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا تارا ہے، کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، سو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ خدا اس کے لوٹا سکنے پر قادر ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن سب پوشیدہ راز کھل جائیں گے، بس اس وقت نہ خود انسان کے پاس کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ قسم ہے بارش والے آسمان کی اور نباتات کے ذریعے سے پھٹ جانے والی زمین کی کہ وہ قرآن قول فیصل ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ بے شک وہ کافر لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ان کے خلاف ایک چال چل رہا ہوں، تو اے رسول ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔